بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا پانچوں نمازوں کے بعد، یعنی ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں 5 وقتوں میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان 5 نمازوں پڑھنے کے بعد ہمیں جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے وہ ہے تہجد۔ تو جو شخص تہجد کی پابندی کر لے تو اس کے تو دنیا میں مقام اور آخرت میں بہت اعلیٰ اور افضل ہیں۔ لیکن آئیے گا، تہجد کی نماز پڑھنے میں جو دعا کی جائے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آج ہم تمام دنیا کے آگے رونا روتے ہیں، لیکن پیارے عزیزو، میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو 5 نماز پڑھنے کے بعد جب بھی اللہ سے ملاقات کی جائے، 5 نمازوں میں ہمیں بہت سے کام ہوتے ہیں اور ہم جلد سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فجر میں ہمیں کسی وقت بھی اور تہجد میں ہمیں بہت سے کام نہیں ہوتے، بلکہ موڈ بھی فریش ہوتا ہے، ایک دم دماغ صاف ستھرا ہوتا، موسم بھی بہت اچھا ہوتا، تو اس وقت ہم نماز، عبادت جو بھی کریں، تسبیحات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، دیکھیے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ تہجد کی نماز میں جب کوئی بندہ اٹھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے لیے پکار پکار کے کہتی ہیں کہ مانگ، تجھے جو مانگنا ہے، تجھے اولاد چاہیے تو مانگ، تجھے دولت چاہیے تو مانگ، تجھے اپنے بچوں چاہیے، اپنی اولاد چاہیے تو مانگ، تجھے جو دنیا کی خواہش ہے مانگ، ہم تجھے دیں گے۔ تو پیارے عزیزو، اسے مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آئیے گا 5 نمازوں کے بعد سب سے اعلیٰ، جو افضل اور بلند مقام رکھنے والی جو نماز ہے وہ ہے تہجد۔ تو تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے آپ یہ سمجھ لیں۔ پیارے عزیزو، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سونے سے مراد ہے، ایک بار آپ سو لیں، چاہے آپ کی جھپکی ہی لگی ہو، 1 منٹ آپ سوئے، 2 منٹ اور آنکھ کھلی، اب وقت نہیں دیکھا جائے کہ 12 بج رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، نہیں تو ہم نے عشاء کی نماز جلد پڑھ لی اور سو گئے، تو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا 1 بج رہا، لیکن 10 بج رہے تھے۔ اب میں نے نماز پڑھی، تسبیح کی، درود پڑھی، پھر جب میں بستر پہ آئی تو دیکھا 11 بجے ابھی۔ مجھے یہ ڈائٹ ہوا، مجھے موبائل میں یہ لگا کہ ابھی 1 بج گیا، 1 بجے صحیح ہے نماز، لیکن بجے تھے اس ٹائم 10۔ تو میں نے 11 بجے جب اٹھ کر میں گئی جا نماز پہ سے، تو 11 بجے اٹھی تو مجھے لگا ہے میں تو مطلب اس وقت نماز ہو گئی، تو بالکل نماز ہو جاتی ہے۔ اور اب آئیے گا کا طریقہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک بار ضرور سو جائیں۔ اب آپ کی آنکھ 10 بجے کھلے، 12 بجے کھلے، 2 بجے کھلے، فجر کی نماز سے پہلے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے فوراً آپ نماز پڑھ لیں۔ اب کتنی پڑھنی ہے یہ بھی سمجھے پیارے، 2 رکعت سے لے کر کے آپ 100 رکعت، 1000 رکعت، جتنی آپ سے ہو سکے اتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں 2 رکعت کی نفل نماز کی نیت کریں۔ اب ہم نیت کس طرح کریں، نیت سمجھ لیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ وقت کا نام لینا وقت تہجد کا تو بھی کوئی بات نہیں، نہ لیں تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، اور آپ کا دل کا پختہ ارادہ ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی۔ اب اب نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، تو پیارے عزیزو، جو میری روٹین ہے یا میں پڑھتی ہوں یا میں جسے بتاتی ہوں، اور زیادہ جو ثواب ہے تو آپ 10 صورتوں سے پڑھیں، اور 10 صورتیں آپ کو یاد نہیں ہے، میری ماں بہنیں میرے بھائی کچھ ایسے ہیں جنہیں 10 صورتیں یاد نہیں، تو صرف آپ وہ 3 کلوں سے پڑھیں، یعنی وہ سورہ اخلاص سے پڑھیں، قل ھو اللہ احد۔ آپ 1 رکعت میں 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کو ہو سکے اتنا لمبا قیام کریں، کھڑے ہو کر کے جتنی چاہیں سورت پڑھیں، سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ، 25 مرتبہ، 20 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے آپ کو کوئی اس میں منائی دی نہیں، آپ صرف 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالکل سیم اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے کہ ہم فجر کی، ظہر کی، عصر کی جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن 2 کر کے آپ پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد پیارے، جب آپ 4 رکعت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اور کم سے کم 4 رکعت پڑھیں، آپ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اور کم سے کم 2 ہی رکعت پڑھ لیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے، دنیا کی محبت کو پانے کے لیے ہم بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کو منانے کے لیے صرف تہجد میں 2 رکعت پڑھیں 5 نمازوں کے بعد، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور رب تو بس اس سے محبت کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب اپنے 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعت، اس کے فوراً بعد آپ کو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ خالی ہوئے آپ اور بالکل منہ بھی فریش ہے تو کم سے کم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔
کچھ بھی یاد نہیں ہے تو آپ کو جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، آپ وہی پڑھ لیں۔ پھر آپ کو خود دعا کرنی ہے۔ پیارے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ساتویں آسمان پہ، اور ایک حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجلال آسمان سے زمین پر ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ اے میرے بندو، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرے، استغفار کرے، میں اسے معاف کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی دعائیں مانگے، میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ کوئی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ رہنمائی مانگے، اپنی دنیا کے لیے وہ اپنی ایمان کے لیے دعائیں مانگے؟ کوئی ہے مجھ سے میری محبت مانگے اور میں اسے مل جاؤں؟ کوئی ہے جو مجھے پالے کے لیے دعائیں کرے؟ حالانکہ تمام چیزوں کے لیے آپ دعا کریں اپنے رب سے، رب کی تمام رات وہ پکارتا رہتا کہ اے میرے بندے، کوئی ہے جو مجھے پکارتا ہے، میں اس کی تمام مرادیں پوری کروں۔ تو تہجد پڑھنے والے کی فضیلت بہت اعلیٰ ہے، اور ہر دعا قبول ہوتی ہے تہجد پڑھنے والے کی۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں رحمتوں کے، جنتوں کے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے بلایا جائے گا سجا بنا کر کے، اس سے لوگ پوچھیں گے، کہیں گے آپس میں کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو تہجد میں پابندی سے پڑھتا تھا۔ تہجد پڑھنے والے کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ خالص اس کی محبت میں اس سے دعائیں کرتا اور تہجد میں نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ جب وہ زبان سے بولتا ہے تو اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے، جب وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو نظریں آنکھیں اللہ ہو جاتا ہے، جب وہ ہاتھوں سے دیتا ہے، بظاہر ہاتھ اس کے ہیں لیکن کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، زبان اس کی ہے، بولتا ہمارا رب ہے، آنکھ بندے کی ہے، دیکھتا ہمارا رب ہے۔ جو تہجد کی نماز پڑھنے والے کی ایسے اللہ رب العزت رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت ایسی اس پر رحمتیں فرماتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے والے پر اللہ رب العزت ایسی رحمتیں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جب میرا بندہ چلتا ہے تو وہ بظاہر چلتا ہے تو میں چلتا ہوں، تمام زبان اس کی ہوگی، بولنا میرا ہوگا، چلنا اس کا ہوگا، چل میں رہا ہوں گا، دیکھ وہ رہا ہوگا، آنکھ میری ہوگی۔ تو ہی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ اور پیارے عزیزو، اللہ رب العزت اگر ولایت چاہتے ہو نا تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ رب العزت ولی بنا لیتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو، اسے ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیزو، اور ایک بات میں اور کہوں کہ جب بھی دعا کریں تو آپ دعا میں تہجد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور کیا کریں، تمام مسلمانوں کو اس دعا میں لے لیا کریں، اور آپ استغفار بھی ضرور کیا کریں۔ پیارے صرف سیدھی سی نماز تہجد کی بس اتنا ہی سمجھے کہ کچھ پانا ہے تو تہجد کو اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آمین صبح آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔